تو خالق کائنات فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ ایکم احسن عملا، جب تم اپنی زندگی گزار کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو پھر اچھے اعمال لے کر آنا، نیک اعمال لے کر آنا، نیکیوں کا ایک خزانہ میرے پاس لے کر آنا۔ اس لیے اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، موت کا ذکر بھی پہلے رکھنے کا۔ علماء فرماتے ہیں رب کا یہی مقصد ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی موت کو نہ انسان بھولے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اب میری آنکھیں کھلی ہیں تو میں زندہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں تو اس وقت کھلتی ہیں جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں نے کیا کیا ہے، اپنی زندگی میں نے کون سے کام کیے ہیں اب جن کا صلہ مجھے ملنا ہے۔ اور امام الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ بندے وہ ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال چھپاتے پھریں گے، کچھ بندے وہ ہوں گے جو دوسرے بندوں کو اپنے نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو دکھائیں گے اور فخر کریں گے کہ یہ لوگوں دیکھو یہ میرے نامہ اعمال ہیں، میں نے دنیا میں رہ کے یہ دیکھو فلاں فلاں نیکی کی ہے، میں نے دنیا میں رہ کے دیکھو یہ فلاں کام کیا ہے۔ تو کچھ وہ ہوں گے جو نامہ اعمال چھپائیں گے کہ آج محشر میں ہماری رسوائی نہ ہو جائے، آج کوئی ہمارے نامہ اعمال دیکھ نہ لے کہ ہم دنیا میں رہ کے نیکی نہ کر سکے، برائیوں کا ڈھیر لے کر میدان محشر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔